بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ قرآن کریم میں اس پروگرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس پوری تفصیل کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ الحمد کے اندر ہے۔ اور سورہ الحمد میں یہ پروگرام جو ہے یہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ ہر ماڈیول اپنے اندر ایک لمبی تفصیلات رکھتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے۔ شناخت کس چیز کے بارے میں؟ انسان کی فطرت پر پورا اللہ تعالیٰ نے نظام، جو انسان کا خالق ہے، جس نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ انسان ایک مفاد پرست وجود ہے، انسان مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ نان ویریبل آئٹم ہے۔ اسی فطرت پر ہی پورے دین کا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، تو انسان اپنی طبع میں چونکہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کی شناخت کو ٹھیک کرنے سے مراد ہے کہ اس کو یہ سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے، اس کو یقین دلایا جائے کہ اصل حقیقی مفاد کیا ہے اور اصل حقیقی نقصان کیا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام آ کے کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو مفاد حاصل کرنا چاہیے، وہ تو ان بلٹ چیزیں انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ آ کے صرف یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ الہ کی جستجو جو ہے اور طلب جو ہے، تلاش جو ہے، وہ اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے۔ انبیاء آ کے یہ نہیں کہتے کسی کو کہ آپ الہ کی جستجو کریں، وہ تو انسان کے اندر اللہ نے یہ مشینری بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ یہ اس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اصل پروجیکٹ ہے کہ اس کو حقیقی مفاد شناخت کروا جائے۔ دنیا کا مفاد، مفاد بھی 2 ہیں، نقصان بھی 2 ہیں، دنیا کا اور آخرت کا۔ انبیاء آ کے اس کو یہ سمجھاتے ہیں، اس کی عقل کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اصل مفاد اور نقصان آخرت کا ہے۔ دنیا بہت اچھی جگہ ہے، آپ اس میں جائیں اور جانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ القاسم و حبیب اللہ، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں جاؤ، لیکن دنیا کو ہدف نہیں بناؤ۔ یہ نہیں کہ یہ دنیا کا مفاد اور نقصان اصل نہیں ہے، آخرت کا مفاد اور نقصان اصل ہے، اور اس دنیا کو استعمال کرو، جاؤ اس کے اندر، اس میں اترو، ترک دنیا نہیں کرنا، رہبانیت کا راستہ اختیار نہیں کرنا، اسی دنیا میں رہنا ہے۔ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی بزرگی کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی محل سجدہ ہے۔ یہی دنیا وسیلہ ہے آخرت کو کمانے کا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو چھوڑ نہیں دینا،
لیکن اس کے اندر جا کے اس کے اندر گم بھی نہیں ہو جانا، اس کو ہدف بھی نہیں بنا لینا۔ اور یہ چیز جو ہے اس کو یعنی اسے سمجھائی جاتی ہے اس چیز کے لیے، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بنیادی شناخت ہے، یہ بیس لائن ہے پورے سسٹم کی۔ لیکن آگے اس کی 3 سٹیپ میں تشریح کی گئی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو مالک یوم الدین جو ہے اس کے اندر بات سمجھا دی گئی ہے، وہ آگے تفصیلات قرآن کریم میں اٹھا کے دیکھ لیں جا کے، یا ائمہ کے ارشادات میں جا کے دیکھ لیں اس چیز کو۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ آخرت کے اندر کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اس کا دار و مدار اس دنیا میں ہمارے طرز عمل پہ۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ پوری تفصیل جو ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ یعنی ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ اگر ہم ایک تصور کر لیں کہ زید نے یہ شناخت حاصل کر لی ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم اتنا اس مفاد کا اور آخرت کے مفاد کا اور نقصان کا یقین انسان کے پاس ہو کہ اس دنیا ظاہری میں عمل کے منزل میں انسان کم از کم محرمات سے پرہیز کرے اور واجبات ادا کرے۔ اتنا یقین انسان کے پاس کم از کم چاہیے، وہ اور اس لیول کو مینٹین کر کے رکھنا ہے۔ اگر مستحبات کی طرف نہ جائیں، مکروہات کی طرف نہ جائیں، اس چیز کو اور اس کی کوالٹی امپروو کرنے کی طرف جو ہے کہ یعنی کہ بل وجدتک کا اہلا للعبادہ، تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا، کیونکہ نافرمانی سے روکنے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین ہے، اور فرما برداری کے لیے آمادہ کرنے کے لیے جس توانائی جس یقین کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا یقین ہے۔ اور دونوں کو مساوی وزن میں ہونا چاہیے، ان کو بیلنسڈ، ایک بیلنس پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین بھی اور اس کے جمال کا یقین۔ حضرت فرماتے قلب مومن کو اگر چیر دیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جلال کا خوف اور اس کے رحمت کی امید آپ کو دونوں یکساں وزن میں ملیں گے۔ اس کے اندر ان بیلنسڈ پرسنالٹی، ہم کہتے ہیں نا فلاں صاحب کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یعنی انٹرنل کیمسٹری میں خرابی آ گئی ہے کہیں، اور وہ جو حد توازن ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، یا شوگر فلاں صاحب کو ہو گئی ہے، تو یعنی اس سے مراد ہے کہ انٹرنل سسٹم میں کہیں ڈسٹربنس ہوئی ہے، وہ جو حد توازن ڈسٹرب ہو گئے کہیں۔ اسی طرح سے اگر جمال کا یقین جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور یعنی جلال کا یقین، تو اس کے نتیجے میں وہ مختلف چیزوں کی طرف جائے گا، لیکن چونکہ جلال کا یقین کم ہو گیا نافرمانی سے پرہیز کرنا بند کر دے گا۔ جیسے کہا کہ جھوٹ مت بولو، اسے یعنی اس کے نتیجے میں جھوٹ کے نتیجے میں جو منفی نتیجہ آنے والا ہے اس کا یقین ہونا چاہیے، پھر رکے گا انسان اس چیز سے۔ تو اگر ہم اس چیز کو تصور کر لیں کہ جی زید نے یہ چیز حاصل کر لی ہے، اب اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے پاس وہ جو یقین کی توانائی ہے وہ اس جوان کی مانند ہے جس نے کہ جسمانی توانائی حاصل کر لی ہے، لیکن اب وہ باسکٹ بال کا کھلاڑی بننا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک فرد ہے، ایک وجود ہے، ایک پرسنالٹی ہے جس نے ایمان کی توانائی حاصل کر لی ہے۔ بننا کیا چاہتا ہے وہ؟ اللہ کا بندہ۔ اب اس اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو چیز ہے جس کو ہم یہاں پہ کہا کہ ایاک نعبد، وہ یہ بننا چاہتا ہے۔ اب اس چیز کے لیے اس کے پاس ایک درمیان میں ایک چیز ہے، جیسے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی توانائی آپ کے پاس ہے۔ وہ جب استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد کہتے ہیں نہیں بھی اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ جائیں، جا کے یہ ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو اپنی نگرانی میں رکھ کے اس کی یعنی پرورش کرتا ہے، اس کی نورشمنٹ کرتا ہے اس چیز کے لیے، اور اسے ٹریننگ کہتا ہے کہ جی آپ اتنی ایکسرسائز کریں، اتنی ڈربلنگ کریں، اتنا فٹ ورک کریں، یہ کریں، اور مسلسل ڈائٹ اپنی ٹھیک رکھیں تاکہ توانائی برقرار رہے۔ تو اگر توانائی پیچھے کمزور پڑ گئی
تو ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی۔ پھر اس کو ایکسرسائزز کراتا، حتیٰ کہ اس کے اندر ان مسلسل مشقوں کے نتیجے میں اس کے اندر اچھا کھیلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سسٹم رکھا ہے کہ جس وقت ایک انسان کے اندر توانائی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بہت اچھی بات ہے، ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا آپ نے ایمان آپ لے آئے ہیں، یہ توانائی آپ نے حاصل کر لی ہے، اب ایسا کریں، ایک آپ کو میں گفٹ دے رہا ہوں، یہ لیجیے کتب علیکم الصیام۔ اب آپ نے اس نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے نہیں، یہ کام کرنا ہے۔ اور وہ چیز لعلکم تتقون، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ ایکسرسائزز کرتے رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ متقی بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں اس چیز کے لیے۔ اب یہ ایک لمبی تفصیلی بحث ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب کون ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے، وہاں پہ یعنی ڈپینڈ کرتا ہے اس کے لحن کے اوپر، سیاق و سباق پر، ہو سکتا ہے کہ مومن اور منافق دونوں مخاطب ہوں، منافق ہیں، تو پھر لعلکم تتقون کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ کیونکہ جو منافق ہے جو کہہ رہا ہے میں ایمان لایا، مگر اس کے پاس وہ ایمان کی توانائی نہیں ہے، وہ صرف اس چیز کو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ تو جب اس کے پاس ایمان کی توانائی نہیں ہے تو وہ اگر وہ مشقیں بھی کرتا رہے گا تو وہ مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اس لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو مسلسل نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کرنے کے لیے جو چیز ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرے، کیونکہ تقوی کی صلاحیت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں اس کے جو بائی پروڈکٹ ہے وہ تزکیہ ہے، اور تزکیے کا جو نتیجہ ہے وہ خلوص نیت ہے۔ اب یہاں سے آ کے عمل صالح کا مسئلہ، جب خلوص نیت حاصل ہوگا تو میں نے للہیت کی بحث میں عرض کیا تھا کہ للہیت کی بحث میں خلوص نیت جو ہے یہ پہلی شرط ہے، لیکن صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دوسری شرط ہے کہ عمل کو نیت اللہ کے لیے خالص ہو، دوسری شرط ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہو، جہاں یہ تقلید آتی ہے درمیان میں، یا تو خود انسان اس مقام پہ پہنچے کہ اس کو پتہ ہو کہ منشأ پروردگار کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی صحیح آدمی کی تقلید کرے، صحیح آدمی کی تقلید کرے، اس کو پتہ لگے کہ میں نے اس عمل کو کب اور کیسے بجا لانا ہے، وہ جس میں فقہا بتاتے ہیں کہ ساری تفصیلات کہ جناب یہ وقت ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ طریقہ کار ہے اور یہ اس کی ڈیٹیلز۔ اور تیسری چیز بھی اس کے اندر ایک اور ہے کہ اس کا مطلوب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا ملے گی تو جنت حاصل ہو جائے گی، یہ جنت سے کا حصول اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے، جہنم سے نجات اللہ تعالیٰ کی رضا کا نتیجہ ہے۔ وہ جو تیسرے مراتب ہیں نا، جنت رضوان اور یہ دیگر چیزیں، وہ عام آدمی کو باتیں سمجھ بھی نہیں آتی، بڑی ان کو سمجھنے کے لیے بھی یعنی عمل کرنا ان چیزوں پر تو ایک بات کی بات ہے، سمجھنا بھی کافی زحمت طلب کام ہے۔ بہرحال اب یہ کام کرنا، کتب علیکم الصیام، ہم نے تصور کیا زید نے یہ ایمان کی توانائی حاصل کر لی ہے۔ اب وہ جو چیز ہے، کیونکہ میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں اس چیز کے لیے، ائمہ نے بھی یہی فرمایا جب حضرت یعنی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو وہاں پہ ٹھہر گئے،
اور یعنی جو قبروں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے وحشت کے گھروں کے رہنے والو، تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو کیسا پایا؟ پھر اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اگر انہیں کلام کرنے کی اجازت ہوتی تو یہ تمہیں بتاتے کہ تقوی بہترین زادرہ ہے، سب سے بہترین زادرہ تقوی ہے۔ ایمان اگر ایک انسان واقعتاً ایمان حاصل کر لے، یہ پاکستان والا نہیں جہاں پر منتھورا حاجی بیگم مومنین سے درخواست مجلس کے لیے تشریف لائیں، یہ سماجیات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مومن کون ہوتا ہے یہ قرآن بتائے گا، یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے، نہ کہ منتھورا حاجی بیگم ہم کوئی خودی بخودی وہ اشتہار لکھنے والا یا فیس بک پہ پوسٹ ڈالنے والا لکھتے ہیں فلاں صاحب آیت اللہ صاحب ہیں، وہ بھی خاموش رہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی وسوسہ ہے۔ اگر میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ایک شخص میری طرف اس بات کی نسبت دیتا ہے، مجھے لاؤڈ اینڈ کلیئر لوگوں کے سامنے آ کے کہنا چاہیے کہ غلط بات کی جا رہی ہے، یہ میری طرف غلط بات کی نسبت دی جا رہی ہے۔ اگر میں سمجھتا تو ہوں کہ یہ غلط ہے، مگر میں اس کی تردید نہیں کرتا، میں بھی اس جرم کے اندر شریک ہوں۔ اگر لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کوئی بھی القابات جو ہیں جیسے آج کل، کیونکہ اب تو القابات چونکہ بنیادی طور پہ وہ جو میڈیا سیل ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے جو مرضی بنا دیتا ہے۔ اگر میری طرف کسی بات کی نسبت دی جائے اور میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو انسان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہنا چاہیے۔ جیسے اس راہب نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، آپ کا شمار اپنی قوم کے علماء میں ہوتا ہے؟ تو اس منصب و مقام کے باوجود کہا میرا شمار اپنی قوم کے جاہلین میں نہیں ہوتا۔ یہ کلیم پھر بھی نہیں کیا کہ میں اپنی قوم کے علماء میں سے نہیں بلکہ سب سے بڑا عالم۔ تو اگر کوئی شخص میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت دیتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آؤں اور آ کے لاؤڈ اینڈ کلیئر کہوں اس چیز کے بارے میں کہ جناب یہ بات جو ہے اس برادر کو اس کا حسن ظن ہے یا اس کو اشتباہ ہو گیا ہے اس چیز کے لیے، میرے اندر یہ صلاحیت ایسی کوئی چیز نہیں۔ لوگ مختلف قسم کی راہبر کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، وہ اسی وقت کہتے ہیں غلط، میری طرف ایسی باتوں کو نسبت مت دیا کریں۔ یہ نہیں کہ میں کو تصوراتی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں غلط باتیں مت میری طرف نسبت دیا کریں، ایسی کوئی چیز میرے اندر نہیں ہے۔ تو اگلے مرحلے کی طرف جانا ہے، وہ باقاعدہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کیسے کرنی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر یا کسی پر نہیں چھوڑ دیا کہ اچھا جناب ایمان تو آپ یہ ہے حاصل کرنے کا طریقہ کار، اور یہ جو نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں یہ اپنی مرضی سے آپ کر لیں۔ یہاں سے صوفیاء کے سلاسل یعنی جو ہے لوگ خراب ہوئے، چاہتے ہیں اللہ کو، لیکن جیسے ایک یہاں پہ ابو علی شاہ قلندر کے بارے میں یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ یعنی جب ان نفس کی خواہشات کی یعنی مخالفت کی مشق شروع کی، پتہ نہیں کہتے دریا میں جا کے کھڑے ہو گئے اور اتنے پتہ نہیں کتنے سال دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، حتیٰ کہ وہ مچھلیاں جو ہیں ان کی ٹانگ کا گوشت ہی کھا گئیں۔ تو میں نے ان حضرات سے میرا ایک سوال تھا، میں نے کہا کہ اگر یہی راستہ جو ہے، پہلی بات تو یہ اس پہ اختلاف یہ ہے ہمیں کہ یہ راستہ تو رسول اسلام کو تو نہیں پتہ لگا، ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں ابو علی شاہ قلندر کے پیچھے یا لال شہباز قلندر کے پیچھے چلنا، بزرگ ہوں گے وہ، ہم نہیں کہتے۔ جیسے آج یعنی ہم نے عزاداری کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اسی طرح سے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے یعنی بابا شاہ چند چراغ یہ تو نہیں کہہ کے گئے تھے کہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے یعنی بیٹھ کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے اور یہ کر رہے ہیں، وہ تو نہیں یہ کہہ کے گئے تھے، اس قسم کی کوئی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو ہے اس کو خود معین کی، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کیسے کرنی. کیونکہ اگر ہم مثال کے طور پہ حضرت ابو علی شاہ قلندر کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بنا لیں اور پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہیں تو یہاں تو کوئی اس قسم کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اگر یہ دریا ہے اس میں پانی نہیں ہے پھر کہاں جائیں گے ہم؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سب یعنی لوگوں کے یعنی جنگلوں میں جا بیٹھنا یعنی یا پہاڑوں پہ چڑھ جانا، اعتکاف ایک اور چیز ہے. اس پر یعنی لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں. دیکھیں لوگ عقل انسان ایسی آسانی سے نہیں مان لیتی باتیں. اعتکاف جو ہے یہ بھی تو اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کرنا ہے نا یہ، لیکن یہ ایک باقاعدہ طور پہ الہی نظام کے تحت چیز دی گئی ہے. ورنہ ایک ہندو نے، ہمارے ایک دوست ہیں زہری صاحب، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہ کہتے ہیں حج کرنے کے بعد ان کے بھائی جاب کرتے تھے وہاں پہ سعودیہ میں جدہ میں، کہتے ہیں میں وہاں جدہ چلا گیا حج سے فارغ ہو کے. وہاں ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، ہندوستان کے رہنے والے ایک ہندو تھے جو ان کے بھائی کے کچھ کولیگ تھے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی بات شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ زہری صاحب ایک بات بتائیے، جو زہری صاحب نے آ کے مجھ سے پوچھی اور مجھے کہا کہ مرزا صاحب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس ہندو نے ان سے سوال کیا کہ زہری صاحب یہ بتائیں کہ فرق آپ کے اور ہمارے طرز عمل میں کیا ہے؟ آپ نے بھی یہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، وہ حجر اسود کی طرف اس نے اشارہ کیا، اور آپ وہاں چکر لگاتے ہیں. ہم نے وہاں اپنے صرف اتنا فرق ہے، ہم نے وہاں رکھ لیا ہوا ہے. ہمارا ہندوستان، ہم وہاں جا کے اس کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں اس کے سامنے سے. فرق کیا ہے؟ اب چونکہ زیدی صاحب معرفت کے راستے سے تو دین میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے کہ وہ اللہ کا دین سمجھتے، پہلے وہ آئے تھے آباء و اجداد کے راستے سے، وہ بالکل چاروں شانے چت ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کا طرز عمل میں ہماری ذاتی رائے کی یا آباء و اجداد کا کوئی دخل نہیں ہے. ہم اس راستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغامبران کے ذریعے سے بیان کیا. بس ہمارے پاس جو اصل بحث اگر کسی نے ہمارے ساتھ کرنی ہے تو اس پر کی جائے کہ اللہ ہے یا نہیں، اور اگر اللہ ہے تو یہ اس کا پیغامبر ہے یا نہیں. جب یہ دو باتیں اسٹیبلش ہو جائیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ صرف ایک راستہ بچتا ہے، وہ ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. ہم درمیان میں کیلو کال نہیں کر سکتے. اس پر بات کر لیں آپ ہمارے ساتھ. ہم نے یہ راستہ اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا. یہاں پر بھی نفس کی خواہشات کی مخالفت کا راستہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ہم پابند ہیں، ہم ادھر ہی جانا پڑے گا ہمیں کہ یہاں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اس اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ہم نے ادھر جانا ہے. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ان باتوں کے اندر، ان چیزوں کے لیے. ہم مجتہد کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، ہم اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آغا علی خامنائی کی کوئی ذاتی رائے سے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی بھی کوئی نہیں ہے. آغا علی خامنائی کی ذاتی رائے سے، وہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں اپنا فتویٰ دیں تو فتوے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین پر غور کیا، ان کے جانشینان برحق کے فرامین پر، ان کی سیرت پہ غور کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، اس مسئلے میں منشأ خدا و رسول یہ چیز ہے. ہمیں مطلوب چیز، ہمیں اصل میں اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. ہم نے اس کا عبد بننا ہے. ہم مجتہد کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم خود اس منصب تک نہیں پہنچ پائے، اس علمی لحاظ سے اس مقام تک نہیں پہنچے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے فرد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس یہ مسئلہ سارا. ہم اس تک رسائی. چھٹے امام سے بھی پوچھا گیا کہ آپ مختلف معاملات پہ آپ اپنی رائے بیان کرتے ہیں، آپ یہ چیزیں بیان فرماتے ہیں. تو
امام نے فرمایا کہ ہم کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں کہتے. جب اس آدمی نے سوال اعتراض وارد کیا، امام نے فرمایا ہم کوئی چیز اپنی جانب سے نہیں کہتے، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ ایک علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے رسول کو ملا، اور وہاں سے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے. اب نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنی ہے، اس کی جو یہ what to do، کیا کیا جائے اس چیز کے لیے. ایک مخالفت کی مشق وہ ہے جس کو کتب علیکم الصیام، جو مروجہ فقہی احکام کے اندر ہے روزے کی شکل میں. یہ اس کو کہتے ہیں شکم کا روزہ. یہ روزہ جو ہے 30 دن سال کے اندر اوبلیگیٹری ہے. اس لیول کو نفس کے جو خواہشات کی مخالفت کی مشق ہے اور وہ جو اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت، اس کے لیے 30 دن ہر آدمی کے لیے اوبلیگیٹری ہے. یہ حلال امور ہیں، کھانا اور پینا حلال امور ہیں، لیکن کہا گیا کہ آپ 30 دن تک فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے نفس کی خواہشات کی مخالفت کریں. ایک یہ ایکسرسائز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مہینے میں کم از کم 3 دن روزے رکھے تو اس کے نتیجے میں وہ اس طرح سے جیسے اس نے پورا مہینہ روزے رکھے. تو یہ اس کا اگلا فیز ہے کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھے. اور پھر کسی اچھے استاد کے ساتھ مربوط رہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تقاضا کرے کہ جناب آپ حضرت کے سنت جو مبارکہ تھی وہ اس میں 3 دن سے زیادہ رکھتے تھے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ استاد یہ کہے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ 4 دن مہینے میں 4 دن رکھیں، ہفتے میں 2 دن رکھا کریں. جو زیادہ تر ہمارے پاس اخبار آئے ہیں وہ ہے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا اس چیز کے لیے. پھر اس کے طریقہ کار بھی ہیں جو اس میں جو تفصیلات ہیں، فقہی تفصیلات بھی ہیں اور دیگر تفصیلات بھی ہیں. ایک تو یہ راستہ ہے جس پر ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے اس چیز کے لیے، اسے ذرا تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ کھولیں گے. دوسرا یہ ہے نفس کی مخالفت کی مشق ہے نماز اول وقت میں پڑھنا. انسان چاہتا ہے کہ وہ آرام طلبی، فجر میں آرام طلبی کا مسئلہ ہے، یہ نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے، اس کی تربیت کا مسئلہ ہے. یہ بھی کتب علیکم الصیام کا ایک حصہ ہے. اور دوپہر کے وقت ہوتا ہے کہ میٹنگ، کبھی کوئی چیز کوئی کاروبار، اس وقت کاروباری سودا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. یہ نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے اس چیز کے لیے. اور شام کے ٹائم پھر دیگر پروگرام، شادی بیعت، اس میں ہوتا کیا ہے کہ قانون جو ہے وہ یہ کرنا یہ پڑتا ہے، کام کو بتانا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز کو نہیں کہنا ہوتا ہے کام. یہ اصل کھیل ہے. اب یہاں پہ اندر جو ہے وہ سارا کھیل وہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ یقین جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا وہ قوی ہے اور یہ جو وابستگی ہے یہ کمزور ہے، تو یہ یقین ارادے پر غالب آئے گا اور انسان ان چیزوں کو پیچھے کرے گا اور نماز کو اول وقت میں لے کے آئے گا. یہ 2 چیزیں ہیں، اس پر پہلے بات کریں گے، لعلکم تتقون کے لیے کس طرف جانے کے لیے. کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ تقویٰ ہے، یہ ہے اصل میں انر سیلف کا ڈسپلن. حضرت نے جو فرمایا نا کہ جو مجھے ذہن سے حضرت کی حدیث مبارکہ نکل رہی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ آپ تقوی الہی کا راستہ اختیار کریں ونظم امرکم. جی اوصیکم عباد اللہ، اوصیکم نفسی، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امرکم. میں آپ کو بھی اور اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں. ایک دوسری جگہ پر ہے، میں سب 2 حضرت کے ارشادات کو اصل میں ملا رہا ہوں کہ اوصیکم بتقوی اللہ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. یہ ہے اصل میں حضرت کا فرمان.
اوصیکم و نفس عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. یہ جو تقوی اللہ ہے یہ انر سیلف کا ڈسپلن ہے، والنظم امرکم بیرونی ڈسپلن ہے. کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے